دنیا کی پولیٹکس میں طاقتور ممالک صرف جنگوں سے نہیں بلکہ نیریٹو سے بھی لڑتے ہیں۔ کبھی کسی کو امن کا علم بردار اور ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے تو کبھی کسی کو خطرہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے ایک لفظ انٹرنیشنل پولیٹکس میں بار بار سننے کو ملا: اسلام۔ اس لفظ کو لے کر اتنی نیگیٹیوٹی پھیلا دی گئی ہے کہ جب بھی اسلام کا نام لیا جاتا ہے تو غیروں کے ذہنوں میں کچھ اور ہی چلتا ہے جس کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ آخر یہ سب کیسے ہوا؟ کیا کیا وجوہات رہی ہیں اس کے پیچھے؟ کیا کیا سازشیں رہی ہیں اس کے پیچھے؟ آئیے کچھ پر نظر ڈالتے ہیں۔ 1991 میں ڈسولوشن آف دا سوویت یونین بننے کے بعد دنیا میں طاقت کا توازن ہی بدل گیا اور امریکہ سپر پاور بن چکا تھا۔ اس وقت ایک کنٹروورشل تھیوری سامنے آئی جسے کلیش آف سویلائزیشن کہا جاتا ہے۔ یہ تھیوری امریکن پولیٹیکل سائنٹسٹ سیموئل ہنٹنگٹن نے دی تھی۔ اس تھیوری کے مطابق مستقبل میں ہونے والی جنگیں، مستقبل میں ہونے والے فسادات نظریات کی بنیاد پر نہیں بلکہ سویلائزیشن اور تہذیبوں کے درمیان ہوں گے، اور اس تھیوری میں اس نے اسلامک سویلائزیشن کو بھی مینشن کیا ہے۔ نمبر 2، 9/11 امریکہ پر ایک ایسا حملہ جس نے گلوبل پولیٹکس کی ڈائریکشن کو ہی چینج کر دیا۔ حالانکہ آج بھی پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں اور جیسے کہ کنسپریسی تھیوریز سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب ایک پری پلان تھا، ایک سازش کے تحت کرایا گیا تھا، لیکن بہرحال ہم اس طرف نہیں جا رہے۔ اس پورے معاملے کو انٹرنیشنل میڈیا نے اس طرح کور کیا اور اس طرح سے پیش کیا کہ دنیا ایک پارٹیکولر کمیونٹی کو شک و شبہات کی نظر سے دیکھنے لگے۔ اس کو سائیکالوجی میں فریمنگ یا پروپیگنڈا کہا جاتا ہے، یعنی انفارمیشن کو اس انداز سے ریپرزینٹ کرنا پبلک کے سامنے کہ پبلک کے اوپینینز ایک پارٹیکولر ڈائریکشن میں چلے جائیں جس طرف میڈیا انہیں لے کے جانا چاہتا ہے۔ اور وہی ہوا کہ عالمی سیاست میں اسلام اور دہشت گردی کو عام طور پر ایک ساتھ ملا کر کے پیش کیا جانے لگا۔ 9/11 کے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا اور یہ جنگ 2001 سے 2021 تک جاری رہی، جس کو وار ان افغانستان بھی کہا جاتا ہے، اور اس جنگ میں تقریباً 47,000 سے زیادہ افغانی سٹیزن شہید ہوئے۔ پھر اس کے 2 سال بعد ایک اور جنگ شروع ہوئی۔ 2003 میں امریکہ نے عراق پر حملہ کیا اور اس حملے کو جسٹیفائی کیا گیا یہ کہہ کر کہ عراق کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشنز ہیں، جبکہ بعد میں ایسے کوئی ہتھیار نہیں ملے، لیکن اس جنگ نے پورے خطے کو تباہ کر دیا۔ پھر اگر ہم مڈل ایسٹ کی طرف آئیں تو مڈل ایسٹ کی پولیٹکس میں ایک مسئلہ ہمیشہ سے رہا ہے: فلسطین۔ سن 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد یہ کانفلکٹ شروع ہوا اور آج تک چل رہا ہے، یہاں تک کہ 2023 کی اسرائیل اور حماس وار نے گلوبل پولیٹکس کو پھر سے ڈیوائیڈ کر دیا۔ کچھ ممالک اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور کچھ ممالک فلسطین کے حق میں حق کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اور یہ سب دیکھنے اور سننے کے بعد لوگوں کے ریئیکشنز اور ریپلائز بھی بہت بڑی وجہ بنے، جس کو اسلاموفوبیا کہا جاتا ہے، یعنی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت اور تعصب پرستی۔ بہت سی پولیٹیکل ڈیبیٹس میں دیکھا گیا ہے کہ اسلام کو اور مسلمانوں کو اکثر ایکسٹریمزم کے ساتھ جوڑ کر کے پیش کیا جاتا ہے، جس کے اثرات ہمیں مختلف شکلوں میں دیکھنے کو ملے۔ کہیں پر مسجدوں پر حملہ کیا جا رہا ہے، کہیں پر اسلامک لباس پر پابندی لگائی جا رہی ہے، تو کہیں پر اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف ہیٹ اسپیچز دی جا رہی ہیں۔ آج کی دنیا میں جنگ صرف یہ نہیں کہ اس نے اس پر اٹیک کر دیا اور اس نے اس پر اٹیک کر دیا، بلکہ یہ جنگ میڈیا، سوشل میڈیا اور نیریٹو سے بھی ہوتی ہے۔ آج کل انسان جو کچھ دیکھتا ہے، سنتا ہے، اسی کے حساب سے وہ اپنا نظریہ پیش کرتا ہے۔ کسی کے لیے ایک شخص ہارمنی اور پیس کا ہیرو ہے تو کسی کے لیے وہی شخص دہشت گرد ہے۔ اسی لیے اس گلوبل پولیٹکس کو سمجھنے کے لیے صرف نیوز نہیں بلکہ اس کے بیک گراؤنڈ کے مفادات کو بھی دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اسلام کے اور مسلمانوں کی تصویروں کو متاثر کیا جاتا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، شاید کہ حالات سدھر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو۔ ہر انسان اپنی جانب سے کوشش کرے، جو بھی وہ کر سکتا ہے اپنے دین کے لیے، مذہب کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے جو انسان جو بھی کر سکتا ہے۔ انڈیویجولی ہر انسان پر ذمہ داری ہے۔ کوئی بھی یہ نہ سوچے کہ مجھ سے اکیلے سے کیا ہوگا۔ علامہ اقبال نے کہا نا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو یہ نہ سوچے کہ مجھ سے اکیلے سے کیا ہوگا۔ ہر انسان یہ ذمہ داری سمجھے اپنی کہ کس طرح وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے، کس طرح وہ اپنے دین کی حفاظت کر سکتا ہے، کس طرح وہ اپنے ملک کی حفاظت کر سکتا ہے، کس طرح وہ فتنوں سے بچ سکتا ہے، کس طرح وہ ان فتنوں کے دور میں اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اور اپنے دین کو اور اپنے اسلام کو اور اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔